عزیز ساتھیوں، اس محفل میں جو سب سے کم عمر ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے، میری طرف سے اسے شفقت بھرا سلام۔ جو میرا ہم عمر ہے، میری طرف سے اسے محبت بھرا سلام۔ اور جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میرے طرف سے ان کو بہت مؤدبانہ سلام۔ اور جو مجھ سے عمر میں بہت بہت زیادہ بڑے ہیں، ان کو میرا آخری سلام۔ ایک نکل آیا، بچپن سے سنتے آئے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے اور بیوی کے پیر کے نیچے شوہر۔ ایک صاحب کی بیوی بہت موٹی تھی، بہت۔ ایک دن ان کے ہاں چور آ گیا تو موٹو نے گردن پکڑ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ تم دوڑ کے پولیس کو لے آؤ، میں جب تک اس کے اوپر بیٹھتی ہوں۔ تو شوہر جو تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو وہ اس کی بیوی کو غصہ آیا، کہنے لگی جلدی سے جا کے پولیس کو لاؤ، کیا ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا بیگم وہ جلدی میں چپل نہیں مل رہی۔ تو نیچے دبے ہوئے چوٹے روتے ہوئے کہا بھائی تو میرے لے جا یار۔ ایک چھوٹی سی تحریر، یہ میری زندگی کی سب سے پہلی تحریر ہے اتفاق سے، اور نام ہے اس کا بکرا دوستی۔ مشکوک نگر کے رہنے والے ڈاکٹر عبدالشکوک کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالشبہ اپنی کتاب شک ہی شک میں کہتے ہیں کہ اگر شک کی تھوڑی سی گنجائش نکال لی جائے اور مرغی کو مسکراتا دیکھ کر دانتوں کا گمان ہو تو قربانی جائز۔ آج کل کا قصائی اتنا عیار ہو چکا ہے کہ اس کی تیز چھری کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن صاحب جب قیمت کٹائی قیمت خرید سے زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کھال بکرے کی نہیں ہماری اتاری گئی ہے، اور ہلاک بکرا نہیں ہم ہوئے۔ ہماری اور تمہاری پہلی ملاقات بکرا منڈی میں ہوئی تھی، تم بکرا دیکھنے آئی تھی اور سب میں بکرا خریدنے، مگر صاحب بکروں کے دام معلوم کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں بھی بکرا دیکھنے ہی آیا۔ تمہارا خیال تھا کہ بکرے کو لمبا تڑنگ اور چھوٹے قد کا ہونا چاہیے، اور جو تمہارا خیال تھا صاحب وہی ہمارا خیال تھا۔ خیالات کی یہ زبردست ہم آہنگی دوستی میں بدل گئی اور لوگوں نے اسے بکرا دوستی قرار دیا۔ پاکستان میں آج کل سیاست کی پوزیشن آپ کو سب پتہ ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے یہ زرداری ہٹ جائے، عمران خان آ جائے، یہ چلا جائے، لیڈر ہمیں اچھے ملے۔ حقائق یہ ہیں دوستوں کہ یہ ہمارے، یعنی ابھی میں لاسٹ ٹائم جب مارچ میں گیا پاکستان تو میں نے دیکھا کہ 2 بجے یہ دکانیں کھولتے ہیں، نوست کے شاہکار ہماری قوم۔ سر ٹھیک فجر سے پہلے یہ سو جاتے ہیں، ان کا دن شروع ہوتا ہے نماز نہ پڑھ کے اللہ کی نافرمانی سے۔ رات کے میں نے خود دیکھا 2:30 3 بجے تک لڑکی لڑکیاں گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ آپ کس کو الزام لگاتے ہو؟ زرداری آپ سے کہہ رہے جھوٹ بول، نواز شریف کہہ رہے ٹیکس کینیڈا کے اندر اکاؤنٹنگ میں ڈنڈا مار، یہ سب اس کے ذمہ دار، ہم خود ریسپانسبل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے تو بادشاہ اللہ ہی بٹھاتا ہے، اللہ نے یہ لیڈر ہمارے سروں پہ بٹھائے، جیسے ہمارے عمال ہے ویسے لیڈر بٹھا دیا۔ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ایک مصیبت ہے۔ تو دکھائے کہ ایک بجلی کی لائن میں ایک بہت لمبی لائن تھی، ایک صاحب تنگ آئے ہوئے، بار بار اچل کے لائن کھسک کے نہیں دے رہی۔ جب بہت زیادہ تنگ آ گئے تو انہوں نے لائن سے نکلے، جیب سے پستول نکالی، ایک ہوائی فائر کیا اور کہنے لگے زرداری آ گئی تیری باری۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی آج تو زرداری کیا ہی کیا، یہ بہت جذبات میں۔ خیر 1.5 گھنٹے کے بعد پسینے میں شراب اور دوبارہ خاموشی تھی، پیچھے لائن میں لگ گیا۔ لوگوں نے کہا ہاں بھائی مارا ہے کہ نہیں؟ بھائی گولی مارا ہے؟ نہیں، وہ جوابی نظر ہے۔ لوگوں نے جب بہت زیادہ تنگ کیا تو تنگ آ کے بولو بھائی مارنا، اس سے بھی لمبی لائن لگی ہوئی۔ ایک ہمارا دوستوں مشغلہ یہ بھی ہے کہ ہم بحث ضرور کرتے ہیں، ہم سے کچھ کرواؤ نہ کرواؤ بھائی بحث ضرور کرواؤ، اور بحث بھی برائے بحث۔ آج نے حدیث سنائی، اس سے بڑی حدیث سناؤں، یہ چھوٹا مولوی میں بڑا مولوی بن کے دکھاؤں گا۔ کوئی جگہ ایسی، یعنی حقیقت یہ ہے
میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک جگہ گیا، میں نے بھینس چڑھ دی، اور وہ بیچارہ پہلی اور آخری دفعہ کسی تھرڈ پلیس میں مجھ سے مل رہا تھا، چاہے زندگی کینہ بغض لے کے اٹھ رہے ہیں، اس سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ ایک جنگل میں ایک گھوڑے اور گدھے کی بحث چڑھ گئی، ذرا غور سے سنیے۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان نیلا ہے، گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ گھوڑا کہتا تھا نہیں نیلا ہے، سب سے پوچھ لو۔ گدھا کہتا تھا گڑبات بول کی جنگل کے بادشاہ کے پاس لے گئے فیصلہ کرانے۔ شیر نے غور سے دونوں کی باتیں سنی اور کہا کہ گھوڑے کو جیل میں ڈال دو۔ گھوڑا بھٹک گیا، چلانے لگا، بادشاہ سلامت یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ دیکھیے آسمان نیلا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، جیل میں بھی میں جاؤں؟ شیر نے کہا بات صحیح اور غلط کی نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے گدھے سے بحث کی کیوں؟ تو امید ہے کہ اب آپ لوگ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو سمجھ لیجیے کہ کس سے کریں گے۔ اچھا گدھوں کو مجھے یاد آیا، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب عجیب پریشانی ہے۔ کہنے کیا ہوا؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب رات کو جب بھی سوتا ہوں گدھے خواب میں آتے ہیں اور باقاعدہ فٹ بال کھیلتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے 90 منٹ کا ایک کھیل ہے، کبھی 2 گیم ہو جائے تو میری تو رات ہی اس میں نکل جائے، گدھوں کو ہی دیکھتا ہوں فٹ بال۔ ڈاکٹر نے کہا مسئلہ تو بہت ٹیڑھا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی سوچ بچار کی، پورا اپنا کمرے میں گیا، آدھے گھنٹے میں وہ 2 کیپسول لے کے آئے۔ کہنے لگا اس کو ابھی کھا لیں ہم، آج ہی رات سے شروع ہو جائے گا، کوئی گدھا آپ کے خواب میں نہیں آئے گا۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کل سے نہیں شروع کر دوں؟ کہنے لگا کل سے کیوں بھائی، عجیب آدمی، ابھی تو شور مچا رہے تھے، گھروں سے تنگ ہوں اور کہہ رہے ہو کہ میں کل سے شروع کر دوں؟ تو وہ شرما کے کہنے ڈاکٹر صاحب دراصل آج گدھوں کا فائنل ہے، تو جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی۔ ہاں نہیں اچھا صاحب کہتے ہیں کہ عورت کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش میں نکل جاتی ہے اور باقی زندگی اس کی تلاشی میں۔ ایک بیٹی کا اپنی ماں کو فون آیا کہ ماں میرے پھر دوبارہ ان سے لڑائی ہو گئی اور میں گھر رہنے آ رہی ہوں۔ تو ماں نے کہا قصور کس کا تھا؟ کہنے لگے قصور تو ہمیشہ ان کا ہوتا ہے اور اس دفعہ تو پورا ان کا تھا۔ اچھا، کہنے لگی دیکھ یہ ہے عمران خان نواب پاکستان، یہاں جس نے سزا کی غلطی کی ہے سزا بھی اسی کو ملے گی، خبردار جو تو نے قدم گھر سے بولنے کا میں آ رہی ہوں 3 مہینے کے لیے تیغرے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیر نہیں ہو پاتے، یعنی اللہ تو ہمیں نواز دیتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ احساس غربت ختم نہیں ہوتا، کیونکہ کھڑے امیر کے پیچھے، کیونکہ غربت کی اور ڈیفینیشن میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک آدمی غریب وہ ہے جو امیر کے ساتھ کھڑا ہے، وہی جا کے غریب کے ساتھ کھڑا ہو جائے امیر ہو جائے۔ تو یہ ہمارا احساس غربت ختم نہیں ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم غریب ہوتے ہیں، ہم اسی بھاگ دوڑ کے لیے کسی طریقے سے ہم غربت کو ختم کر لیں اور ساری زندگی ختم، پھر رات کو یعنی سونے لگتے ہیں تو پھر امیروں والے خواب دیکھتے ہیں، پھر غریب ہو جاتے ہیں۔ ایک فقیر نے ویلنٹائن ڈے پہ ایک سیٹھ صاحب سے کہا، کہنے لگا سیٹھ صاحب $10 دے دو کافی پیوں گا۔ سیٹھ نے حیران ہو کے کہا بھائی کافی تو $5 کی آتی ہے، 10 کیوں؟ تو وہ شرما کے کہنے لگا سیٹھ صاحب ادھر سے میری گرل فرینڈ بھی پیے گی۔ اوہو، سیٹھ نے کہا اوہو فقیر نے گرل فرینڈ بنا لی؟ کہنے لگا نہیں صاحب غلط سمجھ رہے، فقیر نے گرل فرینڈ نہیں بنائی، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا۔ آج کل میرا آرٹیکل چل رہا ہے بیوی کی سنو یا ماں کی، اردو ٹائمز کے اندر میں لکھتا ہوں، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا۔ ایک چھوٹی سی ٹپس میں ساس اور بہو کو دینا چاہتا ہوں۔ سر دونوں، اچھا آپ کی تو پہنچ ہی جائے گی۔ دیکھیے اللہ سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑا دانا ہے،
حکیم لقمان کا ذکر وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، اللہ نے حکمت کی بنیاد پہ کیا ان کی. اللہ چاہتا ہے ہم سے حکمت کی بات ہے. ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکمت کیا چیز ہے. حکمت کی، اب میں آپ چھوٹی سی مثال دوں. جب بہو جا رہی ہے گھر تو اس کو دور اندیش ہونا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی سلطنت میں جا رہی ہے جہاں کسی اور کی پہلے حکمرانی چلتی ہے. اس کا بیٹا فرما بردار ہے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اب اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب یہ جائے گی تو ساس اپنی گرفت کو کمزور محسوس کرے گی. اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب یہ جائے تو ساس کو یہ گرفت ڈھیلی نہ پڑتی محسوس ہو، بلکہ اس کو پتہ چلے، محسوس ہو کہ اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہے. یہی رویہ، یہی دوراندیشی ساس کو بھی کرنی پڑے گی. اور جب کوئی بیٹی آ رہی ہے اس کے گھر تو اس کو کوئی رویہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ جو وہ رویہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے اس کے ساس سسر سے چاہتی ہے وہی رویہ وہ اپنی ساتھ بہو کے ساتھ کرے. آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ رویہ اچھا کرے گی تو اس کی بیٹی بھی سکون کے اندر رہے گی ہمیشہ، کبھی اس کو پرابلم نہیں ہوگی. ہمارے ہاں یہ بڑے مسائلوں میں سے بہت بڑے مسائل ہیں. ایک صاحب نے پوچھا، کہنے لگے کہ فرض کرو تمہاری ساس اور بیگم ایک جگہ بیٹھی ہیں. آپ کو پتا نا بعض تو بالکل لڑا کر ڈویوں کی طرح لڑتی ہیں، چنگاڑ رہی ہیں جیسے. اچانک وہاں آئے اور ان پہ حملہ کر دے تو تم کس کو بچاؤ گے؟ کہنے لگا ظاہر سے پتا شیر کو بچاؤں گے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہماری لڑائیوں کا حاصل کیا ہے. سوری مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک عرصے سے میں نے طنز و مزاح لکھا نہیں ہے. اچھا، آپ اگر طنز و مزاح کے حوالے سے کچھ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہو، میرے اپنے بھی ویڈیوز پہ جیسے کہ عالیہ بھائی نے بتایا 10 گز کی زبان کے نام سے، اگر آپ اس میں ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو ویڈیوز آ جائیں گے اور آپ وہ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ. 10 گز کی زبان. اچھا ایک دفعہ قبرستان جانا ہوا تو وہاں ایک قبر کے کتبے پہ لکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ وہ شخص ہے جس سے زرینہ کی شادی نہیں ہوئی اور یہ اس کے غم میں کوٹ کوٹ کے مر گیا. تھوڑا آگے گیا تو ایک اور کتبہ لکھا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے زرینہ کی شادی ہو گئی اور اس کو بھی اتنے غم ملے کہ یہ بھی گھٹ گھٹ کے مر گئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ہمایوں بھائی، خوبصورت شروع آپ نے لکھے اور مجھے کہ ہماری کی آواز آتی ہے. سودائے سخن خون کی سرخی سے اٹھا ہے، سودائے سخن خون کی سرخی سے اٹھا ہے، خامت میرا اجداد کی مٹی سے اٹھا ہے. میں جن ساتھی کو اس وقت یہاں بلا رہا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی کتاب نظر عام پر آئی ہے، اس کا نام ہے سودائے سخن، اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جامعہ NIT سے ان کا تعلق ہے، شہر میں بہت مشہور ہیں، اکثر مشاعروں میں اپنا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں اور کام پسند کرتے ہیں. ان کی کتابیں یہاں پر کچھ رکھی ہیں، اگر جو لوگ